محترم سامعین، میرے سامنے کتاب بخاری ہے جس کے اندر جلد اول کی حدیث ہے 2077، اس کا باب نمبر ہے 1383 اور باب کا نام ہے بیع الرقیق، غلاموں کو بیچنے کے بارے میں۔ یہ باب ایک حدیث پر مشتمل ہے۔ اس باب کے اندر کل ایک حدیث ہے جو میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کافی پہلے، لیکن اس کے حدیث کے کچھ اور بھی پہلو ہیں جن پر میں نے شروع کے درس میں بات نہیں کی تھی، اس پر میں کچھ آپ کی خدمت میں وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جنگ ہے، اور جو جنگ بھی فرضی ہے، ہو ہی نہیں ہے، وہ لڑائی ہو ہی نہیں ہے۔ اس لڑائی کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ ابن محیریز روایت کرتا ہے ابو سعید خدری سے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس۔ قال یا رسول اللہ انا نصیب، وہاں سائل نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نصیب سبین فنحب الاسمان فکیف ترا فی العزل، ہم لڑائی میں پہنچتے ہیں، حاصل کرتے ہیں قیدی عورت کو، فنحب الاسمان، ہم اس میں چاہتے ہیں کہ ان کو مہنگا کر کے بیچیں، مہنگے دام میں بیچیں۔ فکیف ترا فی العزل، پھر آپ کس طرح رائے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ جمع کریں تو منی باہر گرائیں، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا رائے ہے، آپ کے کیا فتویٰ ہے؟ نبی سے صحابی پوچھ رہے ہیں۔ فقال او انکم تفعلون ذالک لا علیکم اللہ تفعلوا، یہ کیا ہوا، یہ جو تم کر رہے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ جس نے پیدا ہونا ہے پیدا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں پہلے آپ نے سوال کو شاید اچھی طرح نہ سمجھا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان لونڈیوں سے جو جنگ میں قیدی بنائی ہیں ان سے جمع کریں گے تو وہ حاملہ ہو جائیں گی، اور ہم بیچنا چاہتے ہیں ان کو مہنگے دام میں کہ یہ کنواری ہے، یہ بھی جھوٹ ہو گیا ہے، حدیث بھی جھوٹی، جنگ بھی جھوٹی، اور یہ سوال کہ ہم نے لونڈی قید کی ہے، لونڈیوں کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں اور یہ جمع شدہ کنواری نہیں رہے گی، اور ہم بیچتے وقت اس کو کنواری کہیں گے، بتائیں گے، تو یہ کئی جھوٹ ہو گئے۔ اور یہ صحابہ کا ایک قسم کا معیار، کوالٹی امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے پیش کی۔ پھر نبی کو بھی اس میں شریک کیا کہ نبی سے فتویٰ پوچھی کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ تم جمع کرو اس کے ساتھ، تو جس کو پیدا ہونا ہے ازل باہر کرو یا اندر کرو، منی باہر گراؤ یا اندر گراؤ، ہر حال میں جس نے پیدا ہونا ہے پیدا ہو جائے گا۔ یہ نبی کا جواب ہے۔ کتنا تو یہ جواب غیر سائنسی ہے کہ منی باہر پھینکنے سے بھی پیدا ہو جائے گا، مثال کی بات، لیکن یہ جھوٹ پر ہم کیا بیٹھ کر کے سائنسی تحقیق پیش کریں؟ جھوٹ ہی ہے وہ مسئلہ جس نے یہ لایا ہے،
وہ تو اسلام کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے۔ یہ امام بخاری تو مجوسی ہے جس نے ایسا جھوٹ آپ کے سامنے حدیث کے نام سے پیش کیا ہے۔ اب اس بات میں نبی کا جواب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، قانون کی خلاف ورزی اس میں کئی ساری ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نبی کو بھیجا ہے، یہ نبی آپ کے پاس جو آ رہا ہے، اس نبی کا کارنامہ کردار یہ ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ نبی پرانے دور کے اندر جہالت کی وجہ سے یا باطل نظریوں اور مذہبوں کی وجہ سے جو غلامی کا رواج تھا اس کو ہٹانے آیا ہے۔ وہ غلامی کے توق تمہاری گردنوں سے توڑ کر کے پھینکنا چاہتا ہے۔ اس نبی کے لیے یہ بخاری کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے لونڈی کے ساتھ جمع کر سکتے ہو۔ اب لونڈی بنانا بھی قرآن کہتا ہے، سورۃ انفال میں ہے، وہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ غلامی کے اوپر بندش ہے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نبی کے اوپر بندش ہے کہ جنگوں میں کسی کو قیدی بنائے۔ اور اس حدیث میں بخاری کہہ رہا ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورت گرفتار کی ہے، یہ لڑائی کا موقع ہے، اب اس کے ساتھ ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کنواری کہہ کر کے بیچیں گے کل جا کے منڈی میں، سو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ سوال نبی سے کرنے والے صحابی جو قرآن کے منکر صحابی ہوئے، تو نبی نے بھی ان کے اوپر یہ قرآن کی آیت پیش نہیں کی، تو نبی کو بھی گویا کہ امام بخاری قرآن کا منکر کہہ گیا۔ تو یہ اتنے سارے نبی پر الزام، صحابہ پر الزام، جب کہ اس جنگ میں جنگ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جنگ ہو ہی نہیں ہے۔ ایسی جنگ کے لیے فرضی قصے گھڑنا۔ اب اس اتنی سارے جھوٹوں کے بعد میں مسلم امت کے عوام کو اپیل کروں، مولوی تو یہ حدیثیں پڑھاتے ہیں، مولوی تو بخاری کو آنکھوں پر رکھتے ہیں، ان کے خدمت میں ہم عرض کریں گے تو ان کی فتوائیں تو ہمارے اوپر کفر کی جاری ہیں، وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب عوام کو کہیں گے کہ اس حدیث کے حوالے سے مولویوں کو عرض کرو کہ ہمارے اولاد کا کھانا خراب کیوں کر رہے ہو، ان کو نبی کا دشمن کیوں بنا رہے ہو، ان کو اصحاب رسول کا دشمن کیوں بنا رہے ہو، ان کو قرآن کا دشمن کیوں بنا رہے ہو، ان کو قرآن کے نام سے جو اصول اور قوانین بتائے ہوئے ہیں وہ قرآن کی خلاف والی حدیثیں ان کو دین کے نام سے تم پڑھاتے ہو۔ یہ تو تم امت مسلمہ کے اولاد کے بھی دشمن ہوئے، اسلام کے بھی دشمن ہوئے، قرآن کے بھی دشمن ہوئے، نبی کے بھی دشمن ہوئے۔ عوام احتجاج کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان مولویوں کے پنجے میں اتنی تو قید ہے جو وہ اس حدیث کے بارے میں شاید کچھ احتجاج ہی نہ کرے، ورنہ یہ حدیث اتنی ہے، یہ کتاب جس نے حدیث ایسی لکھی ہے یہ تو جلانے کے لائق ہے۔ تم فرانس کے خلاف جلوس نکالتے ہو، تم ناروے کے خلاف جلوس نکالتے ہو، ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالتے ہو، ان مولویوں کے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ بخاری کے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ درس نظامی کے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ جس درس نظامی کے سلیبس میں یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے، یہ مسلم ہے، یہ ابو داؤد ہے، یہ نسائی ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ انگریزوں نے قاسم نانوتوی سے مدرسہ قائم کرا کے یہ نصاب میں جبراً کہا تھا کہ یہ تم سارے ہندوستان کے دینی مدرسوں میں یہ نصاب حدیث کا رائج کرو،
पढ़ाओ उम्मत वालों को, अगर तुमने ये काम हमारा नहीं किया तो 1857 के जंग आज़ादी के जुर्म में तुझे हम फांसी चढ़ा देंगे, तेरा गला काट देंगे। उसने फांसी से बचने के लिए ये हदीसें दारुल उलूम देवबंद मदरसा कायम करके पढ़ानी शुरू की, जो हमारे सारे मदारस उसकी कॉपी करके आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और उसने खुद को फांसी से बचाया और सबको, सारे इस्लाम को फांसी पर चढ़ा गया। तो अब के आज के मुसलमान गौर करें और बहस करें, हमारे साथ बहस करें कि ये हदीस किस तरह सही हो सकती है। कुरान कहता है नबी को कि तुम किसी कैदी ग़ुलाम नहीं बना सकते, और ये कहता है कि कैदी औरतें बनी हैं और फिर औरतों को बेचना भी है मंडी में, और बेचने से पहले उनके साथ ज़िना करने की भी बात है। ये सब बातें आपके सामने इस हदीस में मौजूद हैं। ये बुखारी की हदीस किताबुल बुयू के अंदर है। किताबुल बुयू में बाब है बै और रकीक, बाब का नंबर 1383 है और हदीस का नंबर 2077 है। इसमें देखो कि कितनी कुरान की मुखालफत की गई है, और जुलूस निकाल के ये सवाब कमाते हैं कि हम फ्रांस के ऊपर तबरा कर रहे हैं। अपने ऊपर तबरा करो, जो तुम अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, तुमने कई इल्ज़ाम लगा लिए इस हदीस के हवाले से कुरान के ऊपर। अपने लिए सोचो।